ناظرین السلام علیکم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وی نیوز کے زیر اہتمام ہم نے ایکسکلوسیو انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج جو انٹرویو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان میں اس سے بڑا انٹرویو اور کیا ہوگا، اور اس شخصیت سے بات کرنا، ان کی باتیں سننا بے تحاشا لوگ چاہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نواز. مریم نواز کی جو سٹرگل رہی، اس کے بعد یہ جمہوری جدوجہد کا ایک استعارہ بن چکی ہیں پورے پاکستان بھر میں. پہلا سوال کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہمیں وقت دیا. آپ کی بڑی نوازش، بہت شکریہ. 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی لاڈلی بیٹی سے لے کر ایک معروف سیاسی رہنما ہونے تک کا سفر کیسا رہا؟ شکریہ عمر صاحب، آپ نے ایک نیا پلیٹ فارم ڈیجیٹل لانچ کیا، اس کے لیے آپ کو مبارکباد، اور آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت سکسیزفل ہوگا. یہ سفر کوئی سفر کے طور پہ میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتی، کیونکہ میرا کبھی ایسے کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں تھے. لیکن جب 2014 میں یہ دھرنے لے کر آ گئے ہو، ایک منتخب حکومت کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ایفرٹ شروع، تو میں نے میاں صاحب کے ساتھ بہت قریبی کام کرنا شروع کر دیا. اور تب مجھے پہلی ذمہ داری میڈیا سیل کی ملی، یوتھ پروگرام کی ملی. اور میڈیا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میڈیا پہ ان لوگوں کا قبضہ تھا جو ڈس انفارمیشن کو انفارمیشن سمجھتے تھے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. تو وہاں پہ جو میری ریگرس ٹریننگ ہوئی، اور وہاں سے میں نے جو کلوزلی جو ایشلانز آف پاور ہیں، اس کے اندر کیا گیمز چلتی ہیں، کیا سازشیں چلتی ہیں، کس طرح منتخب وزرائے اعظم کو کمزور کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ہر طرف سے اٹیک کیے جاتے ہیں، میں نے اس کو بڑا کلوزلی دیکھا. پھر یہ ایک میرا مقصد بن گیا. اس کے بعد جب ڈان لیکس ہوا اور یہ پیناما ہوا، اور میاں صاحب کو ایک کامہ پر انہوں نے پرائم منسٹر کے آفس سے نکال باہر کیا، زیادتی ہوئی، تو اس وقت میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ حق اور سچ کی جو ایک جنگ چل پڑی، اس نے مجھے لگا کہ مجھے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک رول میرا اپنے آپ قدرت کی طرف سے شیپ ہوتا گیا. اس کے بعد جو وکٹمائزیشن کا ایک ڈائریکٹ وکٹمائزیشن کا دور چلا. ویسے تو وکٹمائزیشن 2014 سے جب ہم حکومت میں 13 میں آئے، اس کے بعد ہی شروع ہو گیا، اور ان کو یہ سمجھ تو آ گئی تھی کہ اکنامک پرفارمنس بہت اچھی ہے، گورننس کے ریکارڈ قائم کیے تھے، ہر انڈیکیٹر پاکستان کا اوپر جا رہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 2017 تک جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے تھے، اس لیے بھی نون ہی جیتی تھی. تو ان کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ نون از اے پاور ٹو ریکن ود، اور مسلم لیگ نون کو پاور پلے سے ہرایا جا سکتا ہے، عوامی میدان میں ہرائیں گے. تو اس پاور پلے میں پھر انہوں نے میاں صاحب کو نکال باہر کیا آفس میں ایک اقامہ ویزا کے اوپر. دنیا میں اس قسم کی مسئلے کا خیز آپ کو فیصلہ کبھی نہیں ملے گا جو ایک ایلیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف ہوا. اور اس کے بعد جو وہ صدارت سے بھی نکال دیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی بیٹی کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی جماعت کو جو ہے وہ جماعت کے جتنے بھی پرومیننٹ لیڈرز ہیں ان سمیت فرسٹ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، تھرڈ ایئر لیڈرشپ، ڈاؤن ٹو دا ورکر، سب کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنا. تو پھر اس میں ایک نئی مریم نے جنم، اور میرے اندر جو ہڈن اسٹرینگس تھی، میں نے تو خود وہ میری ایک سیلف ڈسکوری کی بھی ایک جرنی رہی. اور آج بھی مجھے ہر روز اپنی ایک نئی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی تھی میرے اندر، لیکن ڈومیننٹ تھی. ٹھیک ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سفر جی، اور بڑا کٹھن سفر بھی. اچھا، آپ نے ذکر کیا پاناما کا حوالے سے، اور اس زمانے میں جو جبر کی روایت تھی وہ ہمارے ہاں جس طرح چلی، بہت ساری باتیں اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. اب آپ کی حکومت بھی ہے ایک، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا گیا تھا. جو اس کے ذمہ دار تھے
اس کے حوالے سے آپ کے خیال میں ان کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی کہ جو اویئرنیس عوام کے اندر ووٹ کو عزت ہو کیمپین کے بعد آئی ہے، سب سے بڑی سزا جو ہے اور سب سے بڑی ڈیٹرنس جو ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی حرکات میں ملوث رہی ہیں، اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ملوث رہی ہیں. تو میرے لیے بطور پاکستانی جو ایک جمہوری سوچ رکھتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے قربانی دی اور بڑی احسن انداز میں لوگوں کو یہ بابر کرا دیا کہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر اچھا لگتا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل ڈومین سے باہر نکل کر کچھ بھی کرے گا تو اس کے لیے دیر از اے پرائز ٹو پے. آئی تھنک اس کی وجہ سے جو ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے وہ ایک بہت خوشائن بات ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں. جو بھی جس بھی ادارے کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس رہے ہیں بطور ادارہ کسی بھی ادارے کو ٹارگٹ کرنے کے حق نہیں، کیونکہ یہ کوئی بلیک چیک چیز نہیں ہوتی. ایک یا دو افراد ہوتے ہیں یا چند افراد ہوتے ہیں جو اپنی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے. تو میرا خیال ہے کہ اداروں کو بھی اس قسم کی جو لوگ ہیں جو ان کی بدنامی کا باعث بنے، جن کی وجہ سے اداروں پہ انگلیاں اٹھی ہیں، ان کو سزا دینا. آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور میں نے تو جب وہ سٹنگ بھی جی آئی آئے تھے میں ان کے خلاف کورٹ میں گئی تھی، میں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی، میں نے وہ ثبوت بھی ساتھ اٹیچ کیے تھے، جس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس وقت کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کے گھر گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ نواز شریف کو آپ نے سزا دینی ہے، مریم کو آپ نے سزا دینی ہے اور بیل نہیں دی. تو آپ کو یاد ہوگا ان کا آن ریکارڈ اور کیمرہ میں یہ اسٹیٹمنٹس لیے. اور تو میں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ سزا ہوگی؟ میں نے کہا یہ ہماری 2 سال کی محنت، 2 سال جو وہ محنت کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو 4 سال انہوں نے عمران کو لانے کے بعد 4 سال جو اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے محنت کی ہے، اس پہ نہ صرف ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان کو، بلکہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ پھر کسی کو اس قسم کی ضرورت. اچھا، نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی گجرانوالہ میں، اور میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام بھی لیا، جنرل فیض حمید صاحب کا نام بھی لیا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں اور آپ کی طرف سے بھی سنا کہ وہ نام صرف مختص ہو گیا الزام جنرل فیض حمید کے لیے، اور جنرل باجوہ کا نام آہستہ آہستہ معدوم ہوتا گیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی نام کبھی بھی معدوم ہو سکتا ہے. کوئی ایسا ہے، میاں صاحب کی بہت بڑی آئی تھنک کنٹریبیوشن ہے کہ جب ایک پیج جو تھا وہ اپنے اسٹرانگسٹ پہ تھا اور جب کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک جنرل باجوہ جو تھی وہ عمران کو سپورٹ کرتے رہے، عمران کی حکومت برقرار رہی، تب تک وہ جنرل باجوہ کی تعریف میں ہم زمین اور آسمان کے کتابیں ملاتے ان کو دیکھے گئے. اور جب وہ اپنی ریٹائر ہو گئے، آفس سے چلے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ عمران نے کس طرح سے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دی. یہ بزدل کی نشانی ہے کہ جو جانے والا چیف ہے اس کے آپ گریبان پکڑیں، اور جو آنے والے چیف ہیں جو اب ہیں ان کے آپ پاؤں پکڑیں. تو اس سے انسان کی جو سیاست ہے اس کی ڈائریکشن آپ کو سمجھ میں آتی. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، بالکل میں اس چیز کو بڑے فخر سے دیکھتی بھی ہوں، اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک لینڈ مارک ہے کہ جب ایک پیج پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری پاور کے ساتھ اقتدار ہی تھا، تو نواز شریف صاحب نے اس کو لٹکایا. اور میں آج بھی وہ لمحہ یاد کرتی ہوں. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں پلیز رسول صاحب کہ میں اس دن، کیونکہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا وہ، اور وہ گجرانوالہ میں تھا، تو میں اس جلسے میں تھی، میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی، اور جو اسپیکرز تھے کیونکہ ان کا رخ جو ہے وہ عوام کی طرف ہوتا ہے، تو اسپیکرز کا رخ عوام کی طرف تھا. اسٹیج پہ بہت زیادہ آواز نہیں آئی تھی، تو میں نے ایک لمحہ آیا
जब मैंने स्टेडियम था, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो, मैंने एक अप्रोर देखा, मतलब पूरा स्टेडियम उठ ही खड़ा हो गया। तो मुझे आवाज़ नहीं आई, मैं ऐसा बात कर रही थी। मेरे साथ हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे सामने क्या बात की है जो इतना जोश और जज्बे में एक लहर दौड़ गई है पूरे स्टेडियम में। तो उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने जो आर्मी चीफ और DJISI का जो उस वक्त के ट्रूप का नाम लिया। उसके बाद फिर जो आपने देखा कि उस दिन से, क्योंकि पब्लिक को इनको एक्सपोज कर दिया गया, उस दिन से जो अवेयरनेस आवाम के अंदर आई, जो इमरान की हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें उस बहादुरी का और उस जुर्रत का जो सिटिंग लोगों के ख़िलाफ़ की थी नवाज शरीफ साहब ने, उसका बहुत। जी बिल्कुल। और आज भी हम खुलेआम नाम लेते हैं। जजेस के हवाले से आपका लहजा गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत तल्ख भी रहा, सख्त भी रहा, और एक ट्रक एक सिंबल बन गया है, सोशल मीडिया पे भी उसका शोहरा रहा। तो वो ट्रक की क्या कहानी है, अगर आप एक्सप्लेन कर सके। ट्रक की कहानी मैंने तो नहीं सुनी, ट्रक की कहानी तो इनकी ऑडियो लीक में आ गई। और वो सिर्फ ट्रक की कहानी नहीं है, उसके पीछे एक पूरा बिल्डअप है। और वो जब फरवीज़ इलाही साहब की ऑडियो मंजर आम पे आई, जिसमें वो जज का नाम लेके कह रही कि उसके सामने हमारा केस लगवा दो, और उनको ये कह रही कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि मरासिम बहुत पुराने भी हैं और बहुत मजबूत भी हैं। उसके बाद इन्हीं की खातून रुकन जो है, उनकी भी एक ऑडियो, यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो सामने आई, जिसमें वो डोगर साहब को कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हुए हैं। और अभी आपने फवाद चौधरी साहब की ऑडियो भी सुनी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि PMLN के मेंबर्स का नाम ले रहे हैं कि वो फलां जो जज है वो हमारे कहने में है। तो अता तारड़ का उन्होंने नाम दिया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ हम मुकदमात बनवाने लगे। और ट्रक जो है वो क्या एग्जैक्ट जुमला था वो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रक शायद खड़ा कर भी है, पहुंचने वाला है, समथिंग लाइक दैट। तो बात सिर्फ ट्रक की या मुलाकात की या बेंच फिक्सिंग की नहीं है। बात यह है कि इन चीज़ों ने सिर्फ उस चीज़ की निशानदेही की है, बल्कि उसके ऊपर एक मुहर लगाई है सच्चाई की, जो बहुत देर से आवाम के सामने। आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून का ग्राइप क्या है। मुस्लिम लीग नून क्या कहती है? मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जब भी मुस्लिम लीग नून का कोई पिटिशन दायर होती है या मुस्लिम लीग नून का कोई मुकदमा होता है, तो उसमें वही बेंचेस लगते हैं। और ये बात अब ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि जब बेंच बनता है, तो बेंच बनने से जब बनते साथ ही लोगों को पता होता है कि फ़ैसला क्या आएगा। तो ये सारी उस साजिश की का भांडा फूटा है, जो साजिश कुछ लोगों को अच्छे से नहीं था, कुछ लोगों को इतना अच्छा ही नहीं था। लेकिन अब जब ये पूरी चीज़ कौम के सामने आई, तो लोगों को पता चल गया है कि इंसाफ के दो मेयार हैं। अच्छा, एक तो अवामी महासभा हो रहा है और उसका जिक्र आपने किया भी। अब लोग वो बातें कर रहे हैं जो पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस समाज में बातें हो सकती हैं। एक अदालती महासभा, एक हुकूमती सतह पर भी ऐसे अगर कोई आप समझती हैं कि जजेस हैं जिन्होंने बदउनवानी के तहत गलत फैसले दिए या किसी साजिश के तहत फैसले दिए, तो क्या आपके ख्याल में उनके खिलाफ कोई एक्शन भी होना चाहिए या सिर्फ अवामी महासभा काफ़ी है? देखिए, ये दोनों इनकी चीज़ें। अवामी मुहासबा जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं होती, डेटरेंस क्रिएट नहीं, उसकी निशानदेही करना हमारा काम है। वो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो इंसाफ के दो मेयार हैं, उसकी निशानदेही करना हमारा काम है। ये इस मुल्क की किस्मत के मालिक कोई सियासी जमातें नहीं हैं, इस 22 करोड़ आवाम है, और उनको सब पता होना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और इस मुल्क में जो जो भी इस मुल्क को बीमारियां लायक हैं या इमराज लायक हैं, उनकी वजह क्या है और उनका इलाज क्या है। जब आप पब्लिक डोमेन में कोई बात आ जाती है, उसके ऊपर जो लीगल एक्शन या उसके ऊपर जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर वो
उससे आप जो है वो भाग नहीं सकते। फिर इदारों पर भी इस चीज़ का प्रेशर आता है और आना चाहिए कि जो उनमें काली भीड़ें हैं, जो उनमें ऐसे लोग हैं जो उनको बदनाम करते हैं, उनको उनके अकाउंटेबल ठहराया जाए, उनको कौम के सामने जो है इस चीज़ का किया जाए कि कोई भी सज़ा और जज़ा से ऊपर नहीं है, वो जो अगर कोई ऐसा करेगा उसको पे करना। आई थिंक पब्लिक अवेयरनेस इसका पहला स्टेप है और वो लीड करता है फिर किसी एक्शन। मेरा ये ख्याल है कि दोनों चीज़ें इक्वली। अच्छा, एक सवाल, 3 अफराद का मैं नाम लूँगा और उनसे कभी आपकी मुलाकात रही है। एक तो हैं साकिब निसार साहब, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। कभी आपकी मुलाकात हुई उनमें से किसी किरदार से? साकिब निसार साहब से तो शायद कभी मुलाकात नहीं हुई। जनरल बाजवा साहब से मेरी एक मुलाकात हुई थी जब वो चीफ बने थे। तो पहली दफ़ा चीफ बनने के बाद वो जब तशरीफ़ लाए थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी फैमिली के साथ थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो आए थे। साकिब निसार साहब का अगर आपने अब जिक्र कर दिए तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आज मैं उनका स्टेटमेंट देख रही थी और जिस तरह की वो अब बातें कर रहे हैं, वो आज भी एक्टिव हैं बाय द वे। वो जितना इस पे छूट बोले वो कौम को पता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि साकिब निसार साहब इस कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं और इसकी वजह ये है कि वो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे और एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर जो था वो उनको इंस्ट्रक्शंस देता था, जनरल फैज़ उनको इंस्ट्रक्शंस देता था और उन्होंने उससे मुलाकात से इनकार नहीं किया। और उनका जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ से मेरी अच्छी जान पहचान है, यह सलाम दुआ है। तो वो सलाम दुआ क्या थी वो कौम के सामने आ चुका है। और उन्होंने जो कौम पे जुल्म किया, जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, वो मैं अभी उस बात को साइड पे रखती हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म क्या किया उन्होंने एक नाअहल, नालायक और हर तरह से बदकिरदार शख्स को लाख कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। उसको और सिर्फ मुसल्लत नहीं किया, उसको सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट दे दिया। और फिर जो उनके साथ 4 साल उस सादिक और अमीन ने किया, आज वो उसकी वजह से समझ नहीं आए। तो मेरा ये, और उसकी सबसे पहली सजा तो उनको ये मिली कि आज वो किसी पब्लिक गैदरिंग में जाने के काबिल नहीं। मेरा एक पर्सनल मुशाहिदा है जिसकी मैं अब बात नहीं करना चाहती। उनकी जो फैमिली में से क्लोजेस्ट मेंबर ने मुझे ये बात बताई। वो फौतगियों पे नहीं जा सकते, वो शादियों पे जब जाते तो छुपते फिरते, बल्कि हमारे जो मेंबरान हैं मुस्लिम लीग उनके हाथ पकड़ के उनको कहते कि मुझे माफ़ कर दें। तो और आज वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी सज़ा तो ये है। मैं ये समझती हूँ कि ऐसे किरदारों को इबरत का निशान बनाए बगैर ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, इस मुल्क की डायरेक्शन सेट नहीं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की माजी में कुछ तैनातियाँ ऐसी रही हैं जो बाद में खुद मुश्किल का सबब बन गई हैं, जैसे साकिब निसार साहब भी किसी ज़माने में लॉ सेक्रेटरी लगाए गए थे, इस तरह चेयरमैन नैब की तैनाती का। तो क्या ये जजमेंट के इश्यूज हैं, डिसीजन में कहीं गड़बड़ हो जाती है? मैं ये समझती हूँ कि जो शख्स जब उसको कोई ओहदा मिल जाए, जब वो इस किस्म की हरकत करता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार, क्योंकि ओहदे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ये जिनका आपने नाम लिया, ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको हालात का इल्म नहीं है, जिनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, जिनको अपने फ़राइज़ का एहसास नहीं है, या जिन लोगों को गलत और सही की पहचान नहीं। तो बात यह है कि एक सिस्टम और एक प्रोसेस के थ्रू ये लोग बढ़ते। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फ़राइज़ से उन्होंने गफलत बरती, और ये क्रिमिनल जो थी नेगलिजेंस थी। उन्होंने प्रेशर के आगे सर झुकाया, उन्होंने प्रेशर में आकर, अब मुझे नहीं पता वो क्या महरक़ात थे, क्या चीज़ें थीं जिस पे वो उनको ये सरेंडर करने पे वो मजबूर हुए। लेकिन
میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایسی جو پریسیڈنٹ سیٹ کی جو کسی بھی طرح پاکستان کے لیے ایک اچھی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں جن کا کانٹریبیوٹ نہیں کیا ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس ایکسٹریم پہ وہ چیزوں کو لے گئے اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے. اچھا، چیئرمین نیب کی نئی تعیناتی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں کیا وہی سلسلہ وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی، یا یو آر فیلنگ کمفرٹیبل کہ اب کوئی ٹھیک ہے؟ آپ کا مشورہ شامل تھا اس وقت؟ نہیں، میرا مشورہ تو ظاہر ہے حکومتی جو تعیناتی ہے اس میں میرا تو کوئی مشورہ شامل نہیں ہے. میرا اس سے کوئی ڈائریکٹلی لینا دینا بھی نہیں ہے. میرا جماعت کی ذمہ داری ہے، میں وہ ادا کر رہی ہوں. میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں، کوئی حکومتی ذمہ داری نہیں، نہ میں حکومتی مشاورت میں شامل ہوں. however میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں کسی کو بھی بریکٹ نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ اس کی کارکردگی سامنے نہ آئے، جب تک کہ اس کے اپنے کریڈینشلز اسٹیبلش نہ ہوں. میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی جسٹ بیکاز وہ کسی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ سے یا ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، کم اچھے بھی ہیں، جو بالکل اچھے نہیں ہیں وہ بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر آنے والے کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جو کریڈیبلٹی اس کو اسٹیبلش کر سکے، اس کے بغیر اس سے پہلے تنقید کا نشانہ بنانا. اچھا، ایک بہت اہم نقطہ تھا مسلم لیگ نون کی اسٹرگل میں اور آپ کی اسٹرگل میں، وہ یہ کہ جب آپ لندن سے میاں نواز شریف صاحب اور آپ اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کر پاکستان آئے، یہ جانتے ہوئے کہ جن مقدمات کا آپ کو سامنا ہے وہ غلط ہیں اور آپ کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا، اور آپ لاہور آ کر اترے. اس دن لاہور کا کراؤڈ بہت نکلا، تو وہ لاکھوں میں کراؤڈ تھا، لیکن وہ پھر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے میں تو نہیں جانتی، لیکن وہ ایک اچھی چیز نہیں اس کا میرے دل میں آج تک منار ہے. وہ نہیں، اور وہ ایک پورا موقع تھا کہ لوگ ایک جذبے سے باہر نکلے تھے اور ایک امید سے باہر نکلے تھے. ایک ان کا مقصد تھا اپنے آئین کی، اپنے ووٹ کی عزت کرنا. تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جس کے اوپر میں کبھی اس کو بیٹھ کے جسٹیفائی کر سکوں. مریم نواز اگر پرائم منسٹر بنیں گی تو ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کیسے تعلقات ہوں گے؟ دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور میں بالکل دل سے بطور پاکستانی نے سمجھتی کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی بطور ادارہ میں کسی کو تنقید کا نشان نہیں بنا سکتی. اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ فوج کا ادارہ، تو فوج کے ادارے کے اندر بہت دھرا پڑا ہے بھیڑے وطن لوگوں سے اور ایسے لوگوں سے. امان حسین صاحب، کیونکہ میں NOC پہ گئی ہوں، کشمیر میں GB میں گئی ہوں، میں بارڈرز پہ گئی. میں نے وہاں پر سپاہیوں کو کھڑا دیکھا جو اپنی، اور اس جذبے کو میں ان کو خود، اور یہ وہ وقت تھا جب ہم ووٹ کی عزت ہوتی کیمپین، اور جس میں تب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ہم اس کے زیر اطاعت تھے. جی، لیکن وہ وقت تھا جب میں ان لوگوں کو خود آگے بڑھ کے جا کے سلام کرتی تھی. بارڈرز پہ کھڑے تھے یونیفارم میں اور شہادتیں دیتے ہیں. میں کچھ شہداء کے گھر گئی، ان کے بچوں سے ملی، اور ان کی جو یادگار کوئی بنی ہوئی تھی وہاں پر میں گئی. تو وہ ایک جو جذبہ ہوتا ہے، میں اس جذبے کی بہت قدر کرتی ہوں. بلکہ اس وقت میں بھی جو میرا انٹریکشن سپاہیوں سے ہوتا تھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی، میرے پاس آتے تھے، مجھے سلام کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ کی اسپیچز ہم سنتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ادارے میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں. تو اگر ہر کوئی اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں رہ کر کام کرے گا تو یہ جو کوآپریشن حکومتوں اور اداروں کے درمیان ہونی چاہیے، یہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنے اداروں کے بغیر اپنا حکومتی نظام کو یا ملک کے نظام کو نہیں چلا سکتا، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے
کہ اویئرنیس جو ہے جو آ رہی ہے لوگوں میں کہ ہر ادارے کو اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے. تو اگر یہ ہم انشور کر سکتے ہیں جس کی طرف ہم چل پڑے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے آئیڈیل سچویشن. آپ اپنا کام کریں, اپنا کام کریں, جو منتخب نمائندے ہیں عوام کی ان کو پوری رسپیکٹ دی جائے, ان کو پوری طرح امپاور کیا جائے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ڈلیور کر سکیں, اور 5 سال کے بعد الیکشن ہو, عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے. ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کسی بھی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا, اس کے خلاف سازش کرنا, جو 2013 سے لے کر 2022 تک ہوئے, یہ اب پاکستان میں اس چیز کو اختتام کی طرف جانا چاہیے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کے درمیان بہت زیادہ ٹریول کیا, لوگوں سے بھی ملی, مختلف صوبوں کا بھی دورہ کیا. اف آئی ریمبر کریکٹلی آپ بلوچستان بھی گئی تھی, اور وہاں پہ جو خواتین تھیں ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہاں اب مسنگ پرسن کی والے واقعات نہیں ہوں گے. اب آپ کی اپنی حکومت ہے, تو کیا آپ کے خیال میں ان واقعات کی کوئی روک تھام ہوئی ہے, یا وہ سلسلہ ان کے اوپر جبر اسی طرح مسلط ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت کمی آئی, اس کی روک تھام بھی ہوئی, اور میں ذاتی طور پہ ان چند افراد سے رابطے میں تھی جو مجھے کوئٹہ میں ملے تھے. کسی کی بہن تھی, کسی کی بیٹی تھی, تو میں ان سے رابطے میں تھی. انہوں نے پھر مجھے فون کر کے کہا کہ کچھ کے تو لوگ جن کو وہ جو گھر پہنچ گئے تھے, سال لگی لیکن وہ لوگ پہنچ گئے تھے. انہوں نے پھر مجھے بہت اس چیز پہ خوشی کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کھوئے ہوئے لوگ تھے وہاں میں مل گئے تھے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس چیز کو جڑ سے ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں کوئی انوالو ہے, تو اس کے خاندان کو بھی اطلاع ہونی چاہیے, اور اس کا پتہ ہونا چاہیے, کہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اس جرم میں ملوث ہے, یہ اس غیر قانونی چیز میں ملوث ہے. تو اس کا جو پتہ ہے, اس کی خبر اس کے خاندان کو ضرور ملنی چاہیے. اچھا, اب دیکھیے اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب بہرحال وہ اپنا جو بھی ان کا بیانیہ ہے وہ کافی حد تک لوگوں میں پینیٹریٹ کر چکا ہے. تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں نون لیگ خائف ہے, خاص طور پہ پنجاب میں عمران خان کی شہرت سے؟ ہمارے مسلم صاحب میرا خیال ہے اس سے بڑی مزے کا خیز بات ہوئی. آپ نے بیانیے کی بات کی, تو جہاں جھوٹ کا نام بیانیہ ہوں, تو اس بیانیے کو زمین بوس ہوتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور آپ نے دیکھا کہ سائفر سے شروع ہونے والا بیانیہ کہ ہم امریکہ نے ہماری حکومت ختم کر دی, اور ہم امپورٹڈ افواج آ گئی, اور امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی, ڈونلڈ لو نے یہ کر دیا, سائفر آ گیا. اب آپ دیکھیں وہ کہاں ہے وہ بیانیہ. اس بیانیے کے پر خرچے خود انہوں نے اڑا دی, اور نہ صرف پر خرچے اڑائے بلکہ اس کو جن لوگوں نے سچ مانا تھا, آج ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شرمندگی سے اپنا منہ کہاں چھپا, کیونکہ انہوں نے تو اپنی گاڑیوں کے اسٹکرز لگا دیے, اور انہوں نے اپنی ڈسپلے پکچرز لگا دی, یہ غلامی سے آزادی اور امر بالمعروف, اور تو وہ ظاہر ہے ان کو وہ اسٹکرز بھی اتارنے پڑ گئے, وہ ڈسپلے پکچرز بھی چینج کرنی پڑ گئی, کیونکہ یہ بیانیہ بنانے والوں نے تو امریکہ سے معافی مانگی, اور نہ صرف معافی مانگی بلکہ یہ کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی ہمارے خلاف. تو اس سازش کے, امریکی سازش کے بیانیے پر اور اس پری ٹیکسٹ پہ انہوں نے قومی اسمبلی توڑ دی تھی. کوئی چھوٹی بات نہیں, مطلب وہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں, اس سٹینڈ کی آڑ میں آپ نے اسمبلی توڑ دی, اور آج آپ کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک سپر پاور ہیں, آپ اس سے ٹکر نہیں لے سکتے, اور آپ کو احساس ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیے, تو آپ اب نہ صرف آپ نے اس بیانیے سے یوں ڈر لیا بلکہ آپ ان کے پاؤں میں گر گئے, بلکہ نہ صرف پاؤں میں گر گئے, آپ نے بہت سارے کئی ہزار لاکھوں ڈالرز پہ آپ نے جو فرمز ہیں وہ ہائر کیے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو امریکہ سے, اور آپ خود بھی ان سے مل رہے ہیں, آپ ان کے گھر والوں, اپنے آپ کے گھر والے بھی ان سے مل رہے ہیں. تو میں تو یہ سوچتی ہوں جب تصاویر آتی ہیں آپ امریکنس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ ان سے کیا کہتے ہوں گے کہ مجھے معاف کر دیں, میں نے پہلے آپ کے مطابق جھوٹ بولا, قوم کو میں نے گمراہ کیا,
اور آج میں آپ سے بہتر تعلقات چاہتا ہوں. وہ بھی آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں, آپ پاکستان کس قسم کا ملک ہے, کیونکہ کچھ بھی ہو آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ ایک پاکستانی شہری. تو مسلم لیگ نون, کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, آئی تھنک مسلم لیگ نون بالکل واحد جماعت ہے جو انتخابات کی تیاری کے لیے میدان میں موجود ہے. ابھی کسی اور جماعت نے انتخابات کی تیاری نہیں کی, باقی جماعتوں کے ابھی پلاسٹر نہیں اترے. ہم تو میں تو 70% جو ہے وہ پنجاب کا اپنا دورہ مکمل کر چکی ہوں. KPK کا میرا ہزارہ ڈویژن کا ایک دورہ ان کے لیے, اور آپ کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جس بھی ڈویژن میں میں جاتی ہوں, میں اپنے MPs ٹکٹ ہولڈر سے ہم ملتے ہیں, اور ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ اور ایک پروونشل اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس پہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. اس پہ ہم اس کو جب ڈویژن سے واپس آ جاتے ہیں, میرے دورے مکمل ہونے والے لاہور ڈویژن باقی ہے, ڈیرہ غازی خان ڈویژن باقی ہے, اور فیصل آباد ڈویژن باقی. ان 3 ڈویژنس کے بعد ہم پوری ایکسرسائز کریں گے جو ہماری فائنڈنگس ہیں ان دونوں میں. ٹکٹس کے حوالے سے ہم کو فائنلائز کریں گے, ہم کنسالیڈیٹ کریں گے. لیڈرشپ کے لیے پورا ایک تیار ہوگا جو ہمارا ایک پوری ہم نے ایکسرسائز کی ہے تاکہ ٹکٹس کی جب ڈسٹریبیوشن ہو یا جب ٹکٹس کے لیے درخواستیں لی جائیں تو جماعت کو پتہ ہو کہ کمزوری کہاں ہے, اسٹرینتھ کہاں ہے. تو ہم تو یہ کر رہے ہیں, اور میں تو عوام میں کھڑی ہوں. میرا تو ایوری 3rd ڈے میں عوام کے اندر موجود ہوتی ہوں. تو اس کو ہماری الیکشن کیمپین کا پری الیکشن کیمپین آپ سمجھ لیں. تو جب کوئی الیکشن سے اگر بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ ایکسرسائز کیوں کرے گا, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ الیکشن آج ہو, کل ہو, اپریل میں ہو, مئی میں ہو, جون میں ہو یا نومبر میں, 2023 الیکشنز کا سال ہے. اور مسلم لیگ نون سلیکٹ ہو کر نہیں آتی, مسلم لیگ نون الیکٹ ہو کر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سلیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کو, وہ جہاں سے آئے ہیں ہم ان کو وہاں بھیجیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ الیکشن پوری قوت کے ساتھ لڑیں گے بلکہ جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا پاکستان میں اگر الیکشن ہوتے ہیں یا صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا مقابلہ عمران خان یا کسی اور جماعت سے نہیں ہے, اصل مقابلہ مہنگائی کے ساتھ ہے. اس میں ہم نے ایک واقعہ بھی سنا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو ایک دفعہ پیٹرول کی پرائس انکریز کرنی تھی, اور میاں صاحب اس بات سے بہت ناراض ہوئے اور وہ اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد سے پرائس مسلسل بڑھ رہی ہے. تو اب کیا آپ لوگوں کا خیال ہے, اب کیا نظریہ ہے؟ آپ نے جو بات ابھی کی کہ آپ نے اس جملے کو, میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ رپیٹ کر دیں جو آپ نے ابھی فرمایا کہ مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ نہیں, مہنگائی کے ساتھ. مہنگائی اور عمران خان ایک ہی چیز کا, کیونکہ پاکستان کے اندر 2018 کے بعد آپ 2013 سے لے کے 2018 کا پوری جو قیمتیں ان کا جائزہ لیں, اور 2018 سے لے کر جب اس نااہل شخص کے ہاتھ میں قوت آئی 2022 تک آپ ان کا تقابلی جائزہ کر لیں, آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یہ جو مسلم لیگ نون کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ الزام کہ مہنگائی شاید مسلم لیگ نون کی وجہ سے, میرا خیال ہے عمران مسعود صاحب آپ بھی اویئر ہیں اور پاکستان کے عوام بھی اویئر ہیں. ایک وہ نواز شریف صاحب کا وقت تھا جب نواز شریف صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ بھی چلایا, نبھایا, لیکن اس کے نتیجے میں جو بھی روزمرہ کے غریب افراد کے استعمال کی چیزیں تھیں, عوام کے استعمال کی چیزیں تھیں, جو اشیاء خورد و نوش تھی اور باقی پرائسز تھیں, اسٹیبل رہی 4 سال. یہ دس از نو مین فیٹ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عمران مسعود صاحب آپ دیکھیں کہ جب میاں صاحب 2013 میں حکومت میں آئے تو تب انفلیشن جو تھی وہ کہاں تھی, اس کے بعد 4 سال میں میاں صاحب انفلیشن کو کہاں لے آئے, سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. ترقی کی شرح 2% کے قریب تھی. 2017 میں جب میاں صاحب آفس چھوڑ کے گئے تو ترقی کی شرح 6% کے قریب تھی, اور پروجیکٹڈ گروتھ جو تھی وہ 7% تھی. آپ سوچیں کہاں 2% اور کہاں 7%, اور آج آپ دیکھیں پچھلے 4 سال میں کیا رہی ہے گروتھ. ہر انڈیکیٹر جو تھا وہ اوپر جا رہا تھا.
मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही थी. चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो पाकिस्तान में आई. सड़कें बन रही थी, मोटरवेज बन रही थी, और जो 22 घंटे की लोड शेडिंग थी उसको ज़ीरो पे लेके आए. महीनों के अंदर पावर प्लांट्स खड़े किए, बिजली की जो पैदावार है उसमें इजाफा किया. उसके साथ साथ मेट्रो बस आप देखें, ऑरेंज लाइन आप देखें, ये सब काम नवाज शरीफ ने किए हैं. और मैं ये समझती हूँ कि इसमें कोई सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हूँ. पूरे पाकिस्तान आप कोई भी तरक्याती मनसूबा उठा के देखें, पाकिस्तान आज जिस मनसूबे पे फ़ख्र कर सकता है, चाहे वो कोई मोटरवे हो या एयरपोर्ट्स हों या ऑप्टिक फाइबर हो जिसमें लोगों को 3G 4G 5G अब मिल रहा है, उसका आगाज़ देख लें. इस मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करने से लेकर आज जो अमन और सुकून है उसमें देख लें, आप इकॉनमी में देख लें, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मुल्क में काबिल फ़ख्र आज तक आपके पास हुए, चाहे वो एटॉमिक एक्सप्लोजन्स कुछ भी, उसमें नवाज शरीफ साहब की मोहर लगी. उसके अलावा किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी. तो हमने 3 दफ़ा पाकिस्तान में हुकूमत संभाली. कितने साल चली, 2 साल 3 साल, उस चीज़ से कतई नज़र. जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली, पाकिस्तान यूँ देखो, मैं जलसों में कहती हूँ देखो कि जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 3 दफ़ा साजिश हुई, 3 दफ़ा उनको इक़्तिदार से अलहदा कर दिए गए, पाकिस्तान ने नोज़ डाली. लेकिन जो हालात 2018 में इस नालायक और नाअहल शख्स को मुसल्लत करने के बाद पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की 75-76 ईयर्स की तारीख़ में कभी इतना मुश्किल वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में आया है. तो IMF का जो मुआहदा ये कर गए 2000, जो जब इसकी तलफ़ी 2018 से लेकर 2022 तक जो तबाही इकॉनमी की, जो मुआहदा ये करके चला गया, और जाते जाते उसको फ्लाउट करके, उसको ब्रीच करके कि मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान को, अगर मुश्किलात में पाकिस्तान आ जाता है तो आ जाए, मैं जा रहा हूँ. आप ये देखिए कि आज उसकी कीमत पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को अदा करनी पड़े. ये महंगाई मुस्लिम लीग नून की लाई हुई नहीं है. और इकॉनमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ओवरनाइट जो है वो एकदम बदल दें. जो तबाही 4 साल में हो चुकी है उसको ठीक करने में भी चंद साल दरकार होंगे. और IMF का वो मुआहदा आप देखिए, आज तक IMF के साथ आप नेगोशिएशन कर रहे हैं ना हुकूमत. तो मैंने तो कहा था, और मैंने ऑनेस्टली ये बात की थी कि जब IMF के साथ अब आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप इमरान को बिठाएं IMF के सामने, ताकि आवाम को ये पता हो कि ये जो मुआहदा कर गया था IMF के साथ उसकी कितनी बड़ी कीमत आज आवाम को और इस हुकूमत को चुकानी पड़ी. लेकिन अमार मसूद साहब, ये मेरा मुल्क है, सियासत बाद में है, ये मुल्क पहले. ये तो मुल्क को जिस तरह लूटते रहे, जिस तरह तबाही करते रहे, मुझे ऑनेस्टली कभी कभी आई कैन नॉट रेकनसाइल विद दिस. मुझे समझ नहीं आती कि ये अपने ज़मीर को क्या जवाब देते होंगे. पता नहीं ज़मीर ज़िंदा भी है या नहीं ज़िंदा. तो आज इसकी जो लाई हुई तबाही है उसको शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं. सामदार साहब मेहनत कर रहे हैं. और आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए, जब से सामदार साहब आए, आपने पिछले 5 साल कब सुना कि तेल की कीमतें नीचे गई? कब सुना? जब से सामदार साहब आए 2-3 बार जो कीमतों में रिडक्शन हुई, चाहे वो बहुत हुई, लेकिन आप ये देखिए रिडक्शन तो हुई. हमने देखा यही कि हर हफ्ते तेल की कीमतों को पर लग जाते. पिछले 5 साल हमने ये देखा. और जो लोग कहते थे कि हम आलू प्याज टमाटर की रेट पता करने नहीं आए, डॉलर का मैं सो के उठा तो मुझे टीवी से पता चला. हम इस किस्म की गफलत में डूबे हुए लोग नहीं हैं. सामदार साहब को पता है वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं. और मैं ये जानती हूँ कि वो इस चीज़ से बड़े हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं कि उनके ऊपर बोझ है कि उन्होंने आवाम को रिलीफ देना. और उन पर तनकीद का जो तनकीद करने वाले लोगों की मुझे समझ नहीं आती कि जो शख्स कीमतें बढ़ाते हुए 10 दफ़ा सोचता है उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए. उसकी जो उसको
प्रॉब्लम्स हैं और जो उसको इश्यूज वो फेस कर रहा है, उसका इदराक होना चाहिए कि वो उन इश्यूज को भी फेस कर रहे हैं, वो IMF से नेगोशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कोशिश कर रहा है कि जो कीमतें हैं वो ना बढ़े ताकि कम से कम बोझ पड़े अवाम के ऊपर. लेकिन इस IMF के मुआहदे ने जो ये फितना करके चला दिया, इसने हमारे हाथ बांधे हुए. मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत बोझ है कि उसने अवाम को डिलीवर करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास सबसे बड़ी चीज़ जो उसका असासा है वो उसकी परफॉर्मेंस है, वो उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जिसमें उसने हर बार जब वो हुकूमत में आए तो एक्सेल किया. तो बिल्कुल ठीक है. लेकिन वो मेरा मुल्क है, मैं ये समझती हूँ कि किसी को तो वो जिम्मेदारी लेनी थी और वो जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून ने ली. जस्ट क्विक क्वेश्चन, अगर मरीम नवाज वजीर आजम होंगी तो वजीर ख़जाना इसहाक डार होंगे या मिफ्ताह इस्माइल? देखिए, ये तो आपने बहुत ही दूर की सोची. इस पर मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आई डोंट थिंक इस पर मैं अभी कोई बात कर सकती. अच्छा, मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक बात बहुत होती है और वो मौरूसी सियासत के हवाले से पार्टी के अंदर भी बात होती है, तो आप इसके बारे में क्या फील करती हैं? आपका टेक डिफरेंट है. आपके ख्याल में मौरूसी सियासत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? मेरे ख्याल में कि ये मेरा इस बारे में क्या ठीक है वो इतना मैटर नहीं करता. अवाम क्या सोचते, किसको देखना चाहते, किसको पसंद करते, किसको वो अपने लिए खुद चुन लेते हैं, ये एक आसमान से फैसला आता है और फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला के नाइब हैं ज़मीन पे अवाम, ये उनका फैसला. और वो किसके बेटी को पसंद करते हैं, बेटे को पसंद करते हैं या नहीं करते, ये उनका फैसला है. देखिए, एक बड़ी ज़रूरी बात है कि जो आपका अगर आपके वालिदैन में से कोई अगर आपको लॉन्च करना चाहता है, आपको लॉन्चिंग पैड ज़रूर मिल जाता है. क्योंकि एक हिस्ट्री होती है ख़ानदान की, लेकिन उसके बाद वो कितना आगे जाएगा, रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, इसकी जो ताकत है वो वालिदैन के पास नहीं होती. या कि वो अपने बेटे लॉन्च कर सकते, अवाम रिजेक्ट कर दे तो कर दे, अवाम एक्सेप्ट कर दे तो कर दे, उसके क्या मुहर्रिक आते हैं, उनको क्या चीज़ पसंद आ जाती है, किस चीज़ के पीछे वो चल पड़ते हैं, किसको अपना लीडर तस्लीम कर लेते हैं, किसके ऊपर अपनी वो कबूलियत की मुहर लगाते हैं. ये इसमें मैं ज़रूर कभी सोचना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, इसमें देखना चाहिए. लेकिन बात यह है कि जो अहल है, जिसको अवाम पसंद करते हैं, चाहे वो किसी का बेटा हो या बेटी हो, वो उस पर कबूलियत की मुहर लग जाती है, वो आगे चला जाता है. जिसको अवाम रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो किसी का कितना ही मंजूर नज़र या फेवरेट औलाद में से हो, या कोई पॉलिटिकल साइन हो, या कोई ख़ानदान में से किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, तो सिर्फ इस वजह से कि वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की बेटी है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहनी चाहिए. जो कि वो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये बड़ा रूथलेस प्रोसेस है. इसमें आके वो जो क्रूसिबल आपने सुना है, जी जी, तो जो क्रूसिबल होती है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, तो तो निथर जाते हैं लोग. बिल्कुल. जिसको अवाम जो है, अवाम का फैसला जो है वो सही. अच्छा, आपके साहबजादे जुनैद सख्तर का किसी स्टेज पे सियासत में आने का इरादा? मुझे इस बात की खुशी है इमरान हुसैन साहब के 10 साल यूके में पढ़ने के बाद, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद माशाअल्लाह वो वापस आया है और उसने कहा कि मैंने अपने मुल्क वापस आना. वरना जो लोग 10-12 साल या चंद साल रह जाते हैं बाहर के या दूसरे ममालिक में, तो वो फिर वहाँ पर रहने को तरजीह देते हैं. मुझे इस बात की खुशी है कि वो वापस आया है और वो अपने मुल्क में, अपनी मिट्टी में रहना चाहता है. वो अब उसको मैंने ये कहा कि क्योंकि मेरे वालिद भी सियासत में, मैं भी सियासत में, तो मैंने कहा कि जो कारोबार है उसको तुम संभालो, फैमिली को तुमने देखना है, तो उसकी तो और बहुत जिम्मेदारी है. तो अभी तो वो बिल्कुल उसका फोकस जो है वो इसी पे रहना चाहिए. आपने सोशल मीडिया नून लीग का संभाला और बड़ी सरगर्मी नज़र आ रही है जब से आपको सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा मिला. जब बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान में लोगों के जहन में खौफ
اور خدشے بھی جاگنے لگتے ہیں. جیسے پہلے جب آپ نے سوشل میڈیا منظم کرنے کی کوشش کی تو ڈان لیکس والا واقعہ ہو گیا, تو اب پھر دوبارہ منظم ہو رہا ہے اور اس کی پینیٹریشن اچھی خاصی ہو رہی ہے. اب آپ کو کوئی خوف ہے؟ یہ ڈان لیکس میں جو ہوا, اب ہائنڈ سائٹ سے when I look back I realize کہ وہ میری جو سوشل میڈیا ماشاء اللہ ہماری اسٹرینتھ تھی PMLN, اس کا اعتراف تھا. ٹھیک. آپ اس کو نگیٹو لائٹ میں پینٹ کر دے کیا گیا, اس کے پیچھے بھی ایک پورا سازش تھی, ایجنڈا تھا, لیکن وہ PMLN کی صلاحیتوں کا اعتراف تھا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے. آج ماشاء اللہ PMLN کا جو سوشل میڈیا ہے اور جو پورے پاکستان کے اندر ٹو ڈورس پہ PMLN کی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر پروونس کے اندر بہت وائبرنٹ سوشل میڈیا ٹیمز ہیں. میں نے کیا کی, میں نے صرف, میں جہاں بھی جا رہی میں سوشل میڈیا ٹیم سے الگ سے ملاقات کرتی, میں ان کو انکریج کرتی, میں ان کی ورکشاپس کرا رہی, میں ان کو پارٹی کی فولڈ میں لانے کے لیے کوشش کر رہی ہوں, میں ان کو اونرشپ دے رہی. اور آپ یقین کریں امان حسین صاحب, میں جہاں بھی گئی, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی یوتھ ہو یا مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ہوئی, اس قدر وائبرنٹ نوجوان ہمارے سوشل میڈیا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اتنا وہ خزانہ ہے مسلم لیگ نون کے پاس, جس میں آئی تھنک مسلم لیگ نون نے پہلے ٹیپ ان نہیں کیا. تو ان کو اب جب میں مل رہی ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کتنی ڈیپلی انٹرینچڈ ہے عوام کے اندر, ایک ایک گلی میں, ایک ایک UC میں, ایک ایک پروونشل اسمبلی کے حلقے میں, ایک ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے میں, ایک ایک ڈسٹرکٹ میں کتنی پریزنس ہے ماشاء اللہ سوشل میڈیا کی بھی, اور یوتھ کی بھی, اور باقی جو ہمارے ونگز ہیں ان کی بھی, جماعت کی بھی. تو ان کو اونرشپ ملی ہے, ان کو تھوڑا سا میں نے انکریج کیے, تو آپ دیکھیں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی. باقی جو پروفیشنل ایکسپرٹیز تھی وہ بھی ہم نے یہاں پر اپنے پورا ڈیجیٹل ونگ بنایا ہے مسلم لیگ کا, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور پھر سب سے بڑی طاقت مسلم لیگ نون کا, چاہے سوشل میڈیا ونگ ہو یا مسلم لیگ نون ایز اے جماعت ہو, سب سے بڑی جو طاقت ہے مسلم لیگ نون کے پاس وہ اس کی حق اور سچ کی طاقت. اور وہ کوئی سائفر کا بیانیہ نہیں ہے, وہ کوئی جیل بھرو اور وہ بیل بھرو کا نہیں ہے فرق. مسلم لیگ نون کے پاس سچ ہے بولنے کے لیے, اور سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے, سچ کا اثر ہوتا ہے. 2-3 کوئک کویسچن پرسنل سے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے سنا کہ آپ کو مطالعے کا بہت شوق ہے. یہ بات اگر درست ہے تو پھر کون سی کتابیں آپ پڑھتی ہیں, کس طرح کے رائٹرز کو آپ پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا, اور اس میں جب میں وہ اس طرف میرا رجحان تھا تو وہاں سے میری جو ریڈنگ کی عادت ہے اسٹرینتھن ہوئی, اور بہت فرق قسم کی میری ریڈنگ مٹیریل ہوتا ہے. میں ایک وقت میں 2-3 کتابیں پڑھی. ہسٹری سب سے زیادہ, مجھے فکشن بہت پسند ہے. فکشن میں 1-2 رائٹرز ہیں جو بہت کلوز ٹو ریالٹی ہیں, میں ان کو بہت شوق سے پڑھتی ہوں, جیسے پولو کویلو ہے, برازیلین آتھر ہے, میں بڑے شوق سے ان کو پڑھتی ہوں. ان کی جو رائٹنگز ہیں, ان کے جو ناولس ہیں, ان کی جو کتابیں ہیں, اس کے اندر بہت ایک اسپریچول ایلیمنٹ ہوتا ہے, جیسے الکیمسٹ ہے. جی بالکل. میں نے بڑے شوق سے کتاب بار بار پڑھی, اور واریر آف لائٹ ہے, اور اسی طرح جو ایرف شفق کو میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں, حالانکہ وہ فکشن لکھتی ہیں, ٹرکش رائٹر ہیں. تو ان کی جو 40 رولز آف لو ہے, اس کو وہ میری بڑی پسندیدہ فیوریٹ کتاب ہے. اسی کے ساتھ وہ ایک 10 minutes and 38 seconds in this strange world ان کی کتاب ہے. اس کا مجھے کانسیپٹ بہت پسند ہے, میں نے اوور اینڈ اوور اگین وہ کتاب پڑھی. وہ ایک خاتون ہوتی ہے, ان کو ٹرکش, کیونکہ ان کا ذات وہ ان کو ٹرکی سے بلانگ کرتی ہے, وہ ان کی اسٹوریز جو ہیں وہ ٹرکش جو کلچر ہے اس میں بڑی فرینچ ہے. تو وہ ایک خاتون ہوتی ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. تو وہ جو برین ڈیڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے,
जब आपकी जो बॉडी है वो डेड हो जाती है, लेकिन ब्रेन क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फंक्शन करता है, तो वो जब ब्रेन वो 10 मिनट्स एंड 38 सेकंड्स जो पूरी उसकी ज़िंदगी उसके सामने उन 10 मिनट्स और 38 सेकंड्स में उसकी जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो उसके लॉसेस होते हैं, वो सब उसकी जो उसको वो रिकैप करती, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लगती। फिर एक किताब है सीट ऑफ सोल, वो मुझे बड़ी पसंद है। इसके अलावा मेरे अपने कुछ फेवरेट एक और किताब मुझे याद आ गई, ट्वाइलाइट इन देरी, एक अहमद अली है लिखते, 1940s की वो किताब है, जब हिस्टोरिकल है बेसिकली, जब इंडिया में जो ये बादशाहत थी वो ख़त्म हो रही थी और कॉलोनियलिज्म जो है वो आ रहा था, तो वो जो एक ट्वाइलाइट उसको उन्होंने कहा है कि वो कल्चरल भी जो उस वक्त इंडिया में चेंज आया, और जो मुग़ल सल्तनत थी वो ख़त्म हो रही थी, बहादुर शाह ज़फ़र उसके आखिरी थे, तो वो जो डिपिक्शन है वो मुझे वो मेरे यहाँ रह गई, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो जो नॉवेल्स बैकड्रॉप में होते हैं, हिस्ट्री जिनके बैकड्रॉप में चल रही होती है, जैसे टेल ऑफ टू सिटी, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है बैकड्रॉप में, तो इस तरह की किताब में ज़्यादा शौक से पढ़ती हूँ। और इसी तरह जो रशियन राइटर्स हैं, तो जो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन था उसके जो बैकड्रॉप में जितने भी ड्रामा राइटर्स हैं और वो जो नॉवेल्स लिखे गए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के साथ, उनको मैं ज़्यादा शौक से पढ़ती हूँ। कुछ ऐसे पोइट्स हैं जिन जैसे शीमस हीनी आयरिश पोइट है, और उन्होंने वो जो फ्रीडम के लिए जो पोइट्री की, मुझे उसमें से कोई स्ट्रेंथ, तो बहुत वेरिड किस्म का होता है मेरा टेस्ट, तो कभी कुछ पढ़ती हूँ, कभी डिपेंड्स के मेरा मूड क्या है और मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ। पाकिस्तानी उर्दू राइटर्स में कोई अगर आपकी चॉइस? मैंने जब मैं जेल में थी कोट लखपत में, तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी होती थी, उस लाइब्रेरी में उर्दू के बहुत नॉवेल्स थे, तो वो पहली मर्तबा मुझे मौका मिला कि मैं उर्दू के जो नॉवेल्स हैं वो मैं पढ़ूँ, और वो मैंने आई थिंक उनकी जो लाइब्रेरी ज़रा आउटडेटेड सी लाइब्रेरी, लेकिन उसके अंदर जितनी भी उर्दू की नॉवेल्स थी, शायरी की किताबें थी, वो सब मैंने पढ़ी, और वो पहला मौका था कि मेरा मेरा बहुत इंटरेस्टिंग मुझे वो चीज़ें लगी, बहुत मज़े की चीज़ थी वो। मैं उसको मिस करती हूँ कि वो, क्योंकि आपके पास टाइम होता है और आप वो रीडिंग ज़्यादा की हो सकती। अहमद फराज को शौक़ से पढ़ा है मैंने, साहिब लुधियानवी को मैंने पढ़ा है, परवीन शाकिर को मैंने पढ़ा है, तो अमजद इस्लाम अमजद साहब को मैंने पढ़ा। अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे। कि जब डेथ हुई तो इनकी जो पोइट्री थी वो एक दफ़ा फिर निखर के सामने आई और लोगों ने वो उसको दोबारा पढ़ा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं उर्दू के भी, और उर्दू ज़बान से मुझे वैसे बहुत मोहब्बत है, पंजाबी ज़बान से, सराइकी से मुझे मोहब्बत है, मैं तो सराइकी की शायरी भी बहुत शौक़ से पढ़ती। तो इसके अलावा मुझे कुछ थिंकर्स हैं ऐसे जिनको मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि उनकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उसको अपनी ज़िंदगी में कहीं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी की है। मैं फ्रांसिस बेकन को बड़े शौक़ से मैंने पढ़ा, नीचे को मैंने पढ़ा। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर एक वक्त आया था कि जहाँ वो अपने अंकल से कुछ नाखुश थी और उन्हें फिर दोबारा एक तरह से रीऑर्गेनाइज पार्टीज को करना पड़ा। आपने वो वक्त आ चुका? मेरा ख्याल है कि अमार मसूद साहब इतनी ऑपोजिशन का सामना शायद मुझे जिस चीज़ का सामना है, मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर, वो ये जो जनरेशन गैप है, मुझे उस चीज़ का सामना,
لیکن ادراک میں نے دیکھا کہ جو میری سینئر ہماری لیڈرشپ ہے, جو MNS کے میرے والد کے کمپینین ہیں, میرے سینئرز ہیں, میرے تو ان سے وہ والے تعلق ہے جو انسان کے اس کے چچا یا دایا کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں, ان کے ساتھ میں بڑی ہوئی. میں ان کو آج سے نہیں جاننے لگی, میں چھوٹی سی ہوتی تھی جب سے میں ان کو اپنے گھر میں آنا جانا, فیملیز کے ساتھ تعلقات ہیں, تو وہ میرے سینئرز نہیں, وہ میرے فیملی. اور میں اپنی جو امیڈیٹ میری فیملی ہے, میں ان سے زیادہ ان سے ملتی جلتی رہتی ہوں, کیونکہ ہمارا کام ریلیٹڈ تعلق ہے. تو فلسافیکل جو ہمارا ایک وہ جو میں سمجھتی ہوں کہ خون کے رشتے سے بھی بڑا ایڈیولوجیکل رشتہ میرا وہ ہے ان کے ساتھ. اور پھر میں نے اپنے بچپن سے ان کو دیکھا, ان کے ساتھ میں بڑی, میرے لیے تو وہ فیملی اور بہت قابل احترام ہے. اور اس چیز کا ان کو احساس ہے کہ پارٹی کے اندر اب جو ایک یہ دنیا کا اصول ہے, قدرت کا اصول ہے, اسی اصول پہ دنیا چلتی ہے کہ ایک جنریشن جب جاتی ہے تو دوسری جنریشن جو ہے وہ اس کی جگہ لیتی, اور جتنے بڑے دن کے ساتھ اس کو جگہ دی جائے, نہ صرف جگہ دی جائے بلکہ گنون کیا جائے, کیونکہ جماعت جو ہے اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, نہ میری, نہ میاں صاحب کی, نہ کسی سینئر کی, نہ جونیئر کی, کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. جماعت کے لیے جب ہم سوچتے تو اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچتے, تو اباو اینڈ بیونڈ جو پرسنل پیٹی انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو میں اگر جماعت کے لیے سوچتی ہوں تو وہ میری ذات کے ارد گرد چیز نہیں سنتی. تو یہ ایک ارتقاء کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ایوولوشن کہتے ہیں. یہ دنیا اسی کے اوپر ڈیز کرتی ہے, اسی پہ دنیا کا نظام چلتا ہے. تو اس کو جتنی جلدی اون کر لیا جائے, بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اون بھی کرتے ہیں, میرے سینئرز جو ہیں وہ مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں. کانفلکٹ کی کوئی سچویشن ہے؟ میرا نہیں. ٹھیک. نواز شریف میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو شاید پرسنلی میں پسند نہیں, ان کو اس احساس ہے کہ جماعت کو اس کی محنت کی ضرورت ہے, جماعت کو نئے خون کی ضرورت ہے, جماعت کو نئے جذبے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہرے عمر کی لمیٹیشنز ہوتی ہے. جب آپ 65-70 کا بیریئر کراس کر جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی فزیکل لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں, آپ کی ہیلتھ اس طرح کی نہیں ہوتی, فریل ہوتی ہے. تو یہ قدرت کا پروسیس ہے. تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان میں جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے, ان میں فزیکل ہمت بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کے اندر انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کے اندر انیشیٹو بھی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ان کی گائیڈنس بھی حاصل, اور یہ میں بالکل اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ناٹ سیئنگ اٹ فار دا سیک آف اٹ, لیکن مجھے ان کی گائیڈنس بھی, مجھے وہ گاہے بگاہے ان کی طرف سے گائیڈنس ملتی رہتی, چاہے وہ احسن اقبال صاحب ہو, یا وہ خواجہ آصف صاحب ہوں, یا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہو, یا وہ شہباز شریف صاحب ہو, کوئی بھی, وہ لوگ مجھے علم بھی کرتے ہیں, مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں, مجھے ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور ان کو بھی اس چیز پر آئی تھنک جتنا جلدی وہ اگلے ڈیئر کو مجھ سمیت اور باقی جو لوگ ہیں ان کو وہ اپنی گائیڈنس دیں, گروم کرے پارٹی کے لیے اتنا اچھا. ایک سوال جو آپ سے بہت دفعہ پوچھا گیا ہوگا, بلکہ ہر وہ شخص جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اس سے پوچھا گیا ہوگا, وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئے؟ نواز شریف صاحب بہت جلدی واپس آئیں گے انشاءاللہ ٹائم, اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ ان کی واپسی ہوگی, اور اس الیکشن کیمپین کو وہ لیڈ کریں گے, اس ملک کو وہ لیڈ کریں گے, بہت جلدی ہمارے گھر میں ہوگی انشاءاللہ. میاں نواز شریف صاحب سے کبھی آپ کو کسی جلسے کے بعد ڈانٹ پڑی؟ ایک بات پہ پڑتا تھی کبھی, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتی, جو میں نکل جاتی ہوں گاڑی سے باہر جب نکلتی ہوں, اس بات پہ کافی مجھے ڈانٹ پڑتی. لیکن آپ یقین کریں وہ اتنا انکریج کرتے ہیں, جہاں پر انہوں نے مجھے چیک کرنا ہو وہاں پر چیک بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات ایسے, اب آئندہ یہ بات نہیں کرنی, یا اس بات کو اگر آپ ایسے کر لیں تو بہتر ہوگا. اور اگر یوزولی 99% آف دا ٹائمز بہت شاباش ملتی, بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں آپ نے بڑی اچھی اسپیچ کی, آپ کے پوائنٹس اچھے تھے, بڑا. اب پہلے وہ مجھے کبھی ان کو تھوڑا سا ہوتا تھا, گائیڈ بھی کرتے تھے کہ آپ نے کہنا ہے, اب نہیں کہتے. اب ان کو آئی تھنک میرے پہ جو ٹرسٹ ہے یا کانفیڈنس ہے وہ لیول بڑھ گیا. کبھی انہوں نے کہا آپ سے کہ مریم بی بی آپ مستقبل کی وزیر اعظم ہیں؟ بالکل نہیں کہا. ایک آخری سوال آپ سے, اور میں اس کے بعد آپ سے اتنا قیمتی آپ نے وقت دیا اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
آپ کی والدہ کا انتقال جن حالات میں ہوا، آپ جیل میں تھیں، اور پھر اس کے بعد جو خوفناک، بھیانک اور غلیظ کیمپین سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، ان حالات کے گزرنے کے بعد کوئی ایک بات، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک یاد جو اپنی والدہ کی آپ کے ذہن میں بار بار گونجتی ہو؟ کسی ایک یاد پہ تو ہاتھ رکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میری تو زندگی کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ مینول، کہ زندگی چلتی کیسے، وہ تھی میری. اور انہوں نے جس طرح مجھے نوئنگلی ان نوئنگلی ٹرین کیا، جو چیزیں میرے اندر انکلکیٹ کی، انسٹل کی، وہ میرے لیے میرا سرمایہ حیات ہے. کسی ایک چیز پہ تو انگلی رکھنا مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری زندگی کی ہر چیز میں نہ صرف ان کی یاد بلکہ ان کی ٹریننگ شامل. اور مجھ میں آئی تھنک 99% وہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. ایک چیز اگر آپ پوچھیں گے تو میں بہت ایک ٹمڈ اور ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا ڈوسائل بچی تھی. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بڑے ہو کے اس کی کمزوری بنے گی، اور انسان کو وہ یہ کہتی تھیں کہ انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. کہتی تھیں دنیا بڑی زیادہ ہے، تو اٹ از ناٹ فار دا فینٹ ہارٹیڈ. جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تو وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ آپ کو تھک اسکینڈ ہونا پڑے گا. یہاں پر آپ پر ذات پہ بھی حملے ہوں گے، آپ کی پالیٹکس میں بھی حملے ہوں گے، آپ کو اس چیز سے باہر آنا ہوگا، آپ کو اپنا دل مضبوط کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا دماغ مضبوط کرنا پڑے گا. اور آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا. آنسو کمزوری کی نشانی ہوتا ہے. آپ نے کبھی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے. بہت سال انہوں نے میری، اور آج آپ دیکھیں آج وہ نہیں، لیکن ہر بات میں مجھے ان کی یاد آتی. بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو آپ سے کیے جانے چاہیے. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ سے مستقبل میں ہی ملاقات ہوگی، لیکن اس انٹرویو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وی نیوز کو یہ وقت دیا. اور میں ذاتی طور پہ بھی آپ کی پولیٹیکل سٹرگل کا بہت قائل ہوں. جن مراحل سے اور کٹھن مراحل سے آپ گزری ہیں، جتنا آپ نے نام کمایا ہے، یہ بہت قابل عزت بات ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ آپ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں. لیکن اب دنیا ان کو ان کی اپنی حیثیت کی وجہ سے، اپنی العزمی کی وجہ سے، اپنے حوصلے اور دلیری کی وجہ سے سیاسی افق پر دمکتا ہوا بھی دیکھتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.